اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، ملتان سمیت ہر شہر کی بتی گل ہو چکی ہے۔ کراچی شہر کا 90% حصہ بجلی سے محروم ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آج صبح 7:30 بجے کے قریب نیشنل گرڈ کی سسٹم فریکوینسی کم ہونے کے باعث وسیع بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ NTDC ذرائع کے مطابق بجلی کی طلب میں کمی کے باعث گزشتہ رات پاور پلانٹس بند تھے، جبکہ آج صبح پاور پلانٹس چلاتے وقت کم سسٹم فریکوینسی آؤٹ ہوئی۔ سسٹم کی بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ وارڈ 6 سے گرڈ اسٹیشنز کی بحالی کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاور بریک ڈاؤن سے متعلق اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے خورشید رحمانی، پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں لحاظ علی، ملتان سے عمران ارشد۔ سب سے پہلے ہم کراچی کی صورتحال جانتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ خورشید رحمانی ہے۔ خورشید بتائیے گا کراچی میں کب سے بجلی غائب ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کب تک بجلی سپلائی بہتر کر دی جائے گی، بحال کر دی جائے گی؟ جی ملک کے بیشتر کی طرح شہروں کی طرح صبح 7 بجے بریک ڈاؤن بڑا تھا۔ اس بریک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ پورے کراچی ہے وہ بجلی جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہفتے کا کاروبار کا آغاز ہے۔ پہلے سے پیر جو آج ہوا کا جو فروری جو تبدیل ہے وہ اس سے ہوا ہے۔ آج اسٹاک ایکسچینج کی منفی جو ہے وہ منفی خیال اب تک دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کراچی کا جو 90% جو اس وقت جو ہے وہ بجلی سے محروم ہے۔ دھابجی میں پاور پمپنگ اسٹیشن ہے، اس پر بھی جو ہے وہ بجلی کا بریک ڈاؤن بات جو ہے وہ کی جو ہے بات رائے پتر کی متاثر ہے وہ حاصل ہوئی ہے اور واٹر بورڈ حکام کا یہ کہنا ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں۔ اس سے جب پمپنگ اسٹیشن ایریا کو جو ہے پانی کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کراچی کے بیشتر علاقے اس وقت جو ہے وہ بجلی سے محروم ہیں اور الیکٹرک حکام کا یہ کہنا ہے کہ جلد وہ کوشش کر رہے ہیں نیشنل گریڈ اسٹیشن سے بجلی کی فراہمی بحال ہو جائے تو وہ جو کراچی کے بیشتر جو اسپتال ہیں، کراچی جناح ایئرپورٹ ہے اور دیگر جو اہم تنصیبات ہیں ان کو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ لہٰذا اس وقت سول ایویشن حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایئرپورٹس اور دیگر جو اہم تنصیبات ہیں ان کو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ جنریٹر کے ذریعے جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ البتہ کلیکٹر حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فنی خرابی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیپرا نے بھی اس کے اوپر نوٹس دیا ہے اور NTDC حکام سے جو ہے وہ تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے کہ آیا یہ بریک ڈاؤن کیوں ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ آئے گی۔ وفاقی وزیر جو توانائی ہیں خرم دستگیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کی بحالی کے لیے کم از کم 12 گھنٹے درکار ہوں گے تب کہیں جا کے بجلی کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ ختم کیا جا سکے گا۔ جی ٹھیک ہے، پشاور کا رخ کریں گے۔ پشاور سے لحاظ علی ہمارے ساتھ ہے۔ لحاظ آپ بتائیے گا پشاور میں اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، کب سے بجلی غائب ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کب تک سپلائی جو ہے بحال کر دی جائے گی؟ جی خیبر پختونخوا کے 35 اضلاع میں سے اس وقت 28 اضلاع جو ہیں وہ پیسکو کے ساتھ ہے جو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ 7 اضلاع جو ہیں وہ ٹیسکو کے ساتھ ہے جو قبائلی اضلاع ہے۔ ٹیسکو اور پیسکو کے تقریباً 90% جو صارفین ہیں اس وقت بجلی کی سپلائی سے محروم ہیں۔ 7:34 پر جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے نتیجے میں اس وقت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جو بڑے ہسپتال ہیں جن میں پشاور کے 4 بڑے ہسپتال MTI، اس کے علاوہ ایبٹ آباد، کوہاٹ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان ہیں، وہاں پر اس وقت پیسکو کے حکام کوشش کر رہے ہیں کہ جس لائن میں بجلی ہے اس کی سپلائی ہسپتالوں کی جانب منتقل کی جا سکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پیسکو حکام سے ہماری بات ہوئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ کسی حد تک بجلی کی بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن مزید تقریباً 8 سے لے کر 10 گھنٹے لگیں گے خیبر پختونخوا میں بجلی کی بحالی میں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں جنریٹر لگائے گئے ہیں تاکہ وہاں پر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے، اور پیسکو حکام کی بھی کوشش ہے کہ وہاں پر بجلی کو موڑا جا سکے اور وہاں پر بجلی کو بحال کیا جا سکے۔ اس وقت جنریٹر کے ذریعے بیشتر بازاروں میں آ رہا ہے اور وہاں پر سپلائی کافی حد تک جو ہے وہ لوکلی مینٹین کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لحاظ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ ملتان کا رخ کرتے ہیں، ملتان سے عمران ارشد ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران آپ بتائے گا ملتان میں اس وقت کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ بجلی کا بریک ڈاؤن جاری ہے؟ میپکو چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی بجلی کی ترسیلی کمپنی ہے، جس کی وجہ سے جو بریک ڈاؤن ہوا ہے سائی وال سے لے کے رحیم یار خان تک کے جو علاقے ہیں وہ اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے ملتان شہر کے اندر خاصی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ملتان کے اندر جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا اسپتال نشتر اسپتال، اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز لائی کارڈیالوجی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ چلڈرن کمپلیکس جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ عارضی طور کے اوپر جنریٹرز لگا کے بجلی کا نظام
को बहाल किया गया। ताहम मैपको हुकाम का कहना है कि NTTDC के जो हुकाम हैं उनके साथ मुसलसल वो राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बिजली का ब्रेक डाउन इसी तरीके से बरकरार है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के जो ख़ास तौर पे दही इलाके हैं वहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी खासा मुअत्तल है, क्योंकि हफ्ते का आज पहला रोज़ है और इसके साथ साथ जब गैस की लोड शेडिंग होती है और तो मुतबादल निज़ाम जो है वो बिजली का लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज दफातर में जाने के लिए जो लोग हैं मुल्तान के शहरी खासे परेशान हैं। इसके अलावा जो तालीमी बड़े बड़े इदारे हैं, बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी हो गई, उसके साथ साथ दीगर जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी बिजली ना होने की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है। तो शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस ब्रेक डाउन को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुल्तान शहर के अंदर देखा जाए या मुल्तान से मुल्का जनूबी पंजाब के दही इलाकों में देखा जाए निज़ाम ज़िंदगी बुरे तरीके से मुतासर है। और ये जो NTTDC के हुकाम है वो इस वक्त मुसलसल मैपको हुकाम के साथ राब्ते में है, और जैसे ही बिजली का ब्रेक डाउन में कोई अच्छी खबर शहरियों को मिलती है तो बिजली की बहाली मुमकिन है, लेकिन अभी तक पूरे का पूरा शहर बिजली के ब्रेक डाउन का शिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान अरशद हमारे साथ थे मुल्तान से, पेशावर से लिहाज अली और कराची से खुर्शीद रहमानी हमारे साथ थे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जी खुरम दस्तगीर साहब ने। खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं। खुरम दस्तगीर साहब, इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 70% कहा जा रहा है ब्रेक डाउन जारी है। बिजली बहाली के हवाले से 24 घंटे दरकार हैं या फिर कब तक की बिजली जो है इसको बहाल कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? हमने जैसे ही सवाल किया, खुरम दस्तगीर साहब जो हैं उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और दोबारा से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करें, क्योंकि वफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर की जानिब से कहा गया था कि कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया है, जल्द ही इस फॉल्ट को हम दूर कर देंगे और अगले 12 घंटे में बिजली जो है वो बहाल कर दी जाएगी। ये आपको बताते चलें कि इस वक्त मुल्क के तकरीबन 70% जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन जारी है और मुतादिद इलाकों में बिजली नहीं है। नेपरा का मुल्क भर में होने वाले ब्लैकआउट का नोटिस और NTDC और वजारत तवानाई से नेपरा ने रिपोर्ट तलब कर ली है। ब्रेक डाउन की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। नेपरा इलामी के मुताबिक इससे पहले 2021 और 22 में होने वाले ब्लैकआउट और टावर गिरने पर जुर्माने किए जा चुके हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए नेपरा मुसलसल हिदायत जारी करता रहता है। कराची वालों के लिए दोहरी परेशानी है। एक तरफ तो बिजली नहीं है और दूसरी तरफ पानी भी उनको मुहैया नहीं है। पावर ब्रेक डाउन के बायस 72 इंच की पाइपलाइन नंबर 5 पानी के प्रेशर से फट गई है। कराची शहर को पानी की फ्राहमी मुअत्तल हो चुकी है। पाइपलाइन फटने से करीबी आबादी के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। कराची में सूरत हाल आपको बताई जा रही है, जहाँ पर एक जानिब बिजली नहीं है तो दूसरी जानिब जो कराची के बासी हैं उनको पीने की जो पानी है उसकी फ्राहमी में भी मुश्किलात का सामना है। और कहा जा रहा है कि पावर ब्रेक डाउन के बायस 72 इंच की पाइपलाइन जो है वो फटने के बायस प्रेशर से फट गई थी और कराची शहर को पानी की फ्राहमी मुअत्तल है, जबकि इस पाइपलाइन के फटने की वजह से करीबी आबादी के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। हमारे नुमाइंदे ताज़ा गुल हमारे साथ हैं। ताज़ा गुल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ताज़ा गुल, क्या अपडेट करेंगे आप हमें इस बारे में? आज जी बिल्कुल, ये दाबेजी में जो आज सुबह 7 बजे बिजली का ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन के नतीजे में जो कराची को पानी फराहम करने वाली 72 कतर की इंच की 5 लाइन नंबर 5 जो है ब्रेक प्रेशर फट गई है, जबकि दीगर लाइनों से भी कराची को मुकम्मल तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जो अभी तक बहाल न हो सकी है। और इस हवाले से वाटर बोर्ड मुकाम का ये कहना है कि पानी के बहाली में जो है 2 से 3 रोज लगेंगे, जबकि मरम्मती काम भी अब तक शुरू नहीं हो सका, जबकि लाइन फटने से जो है करबो जवार का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर डूब गया है, जिसमें पंप हाउस की कॉलोनी और करीबी आबादियां जो है इलाका जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर इस वक्त डूबा हुआ है। बहुत शुक्रिया ताज़ा गुल, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली फौरी बहाल की जाए, शहरी फट पड़े हैं, कहते हैं कि बिजली न होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत बिजली की सप्लाई को जदीद सिस्टम पर लाना चाहिए। है ना, लाइट बिल्कुल बंद की हुई है, इसमें पानी भी बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, घर में पानी की किल्लत हो गई है। यहाँ पे पहले से भी लोग तंग है, कभी किस चीज़ का बुरहान है, फिर बेरोज़गारी भी हैं
اور یہ ہے کہ بجلی کے بغیر تو آج کل لائف بالکل جو ہے نا چل بھی نہیں سکتی. آج صبح سے بجلی نہیں ہے, دکان میں 2-4 گھنٹے بیٹھ کے ابھی دکان کو تالا لگا کے ابھی پھر گھر جا رہے ہیں. فیصل آباد ہے ایک صنعتی شہر, یہاں پہ لائٹ بند ہونے سے بیش بہا نقصان ہوتا ہے. خاص میں یہاں پہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں, جن کی روزمرہ آمدن ہے وہی متاثر ہو جاتی ہے. جو لوگ آفسز کے لیے تیار ہو رہے تھے ان کے لیے بھی بڑی پریشانی تھی, نہ لائٹ تھی نہ بجلی تھی, اور اوپر سے پانی کا بڑا ایشو تھا. ویلکم بیک. ابھی اہم خبر آپ کو دیں گے. تحریک انصاف کے اراکین کے لیے تمام آئینی اداروں کے دروازے بند. پی ٹی آئی کے 45 اراکین قومی اسمبلی استعفیٰ واپس لینے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے, لیکن اندر جانے کی انہیں اجازت نہیں دی گئی. اراکین اسپیکر ہاؤس پہنچے لیکن وہاں بھی انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا, جس کے بعد پی ٹی آئی اراکین الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کا گیٹ بھی بند کر دیا گیا. اراکین کی جانب سے احتجاج کے بعد الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں کو ملاقات کے لیے اندر بلا لیا ہے. عامر ڈوگر اور ریاض ودیانہ ملاقات کے لیے اب اندر چلے گئے ہیں. اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے, اس بارے میں ڈیٹیل دیتے ہیں ہمارے نمائندے شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ ہیں. شیراز, اپڈیٹ کیجئے گا. دیکھیے مدیحہ, اس وقت میں الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے, اور الیکشن کمیشن نے ریاض فتیانہ اور عامر ڈوگر کو ملاقات کے لیے بلایا ہے. اب سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر بھی دیا گیا, اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے استعفے جو ہے وہ واپس لینے کا کہا ہے, ان کو ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ نہ کرے. اب سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا کہ ہم نے اپنے 45 جو اراکین قومی اسمبلی ہے ان کے استعفے واپس لے لیے ہیں. جس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے. پارلیمنٹ ہاؤس کے تمام تر دروازے بند کر دیے گئے, جس کے بعد جو ہے وہاں سے وہ چلے گئے. شیراز, تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ویلکم بیک. تحریک انصاف نے محسن رضا نقوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ تقرری کو مسترد کر دیا ہے. عمران خان کی پارٹی قیادت کو تقرری سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے بھی تقرری پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. تحریک انصاف کا آج ملکی احتجاج کا بھی اعلان. خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. محسن رضا نقوی کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ تقرری پر کپتان اور کھلاڑی ناراض. عمران خان کہتے ہیں یوں تو نون لیگ اپنے امپائرز لگانے کی تاریخ رکھتی ہے, مگر جس انداز سے پی ٹی آئی کے ایک ازلی دشمن کو نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے, اس پر اے سی پی کے کیا ہی کہنے. حالانکہ اس منصب پر ایک غیر جانبدار شخص کو بٹھانا چاہیے تھا. سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا بھی محسن نقوی کی تقرری پر اعتراض. کہا ہارس اسٹیل کیس میں 35 لاکھ روپے کی پلی بارگین کرنے والے شخص سے کیسے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے. میرا قریب ترین رشتہ دار کیسے نگراں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. فواد چودھری نے محسن نقوی کی تقرری مسترد کرتے ہوئے کہا فیصلہ اب عوام خود کریں گے. بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کو مسترد کرتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کبھی پاکستان کو مایوس نہیں کیا. ہمیشہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی سبسیڈری کے طور کے اوپر انہوں نے فیصلے سنائے ہیں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا بھی ویڈیو پیغام. بولے ناپسندیدہ شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا عوام کی تضحیق ہے. سیاسی عدم استحکام سے گزر رہا ہے. ایسے موقع پہ ایک ناپسندیدہ آدمی کو 60% صوبے کا نگران چیف منسٹر بنانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس ملک کے عوام کی توہین کر رہے ہیں. محسن نقوی کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ حلف برداری بھی ہو گئی. اب دیکھیں تحریک انصاف کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا. ابھی موسم کا احوال آپ کو بتائیں کہ جنوری کا جھاڑا جوبن پر ہے. بالائی علاقوں میں ٹھنڈ کا راج ہے. مری, ناران, کالام, سوات, سکردو, وادی نیلم میں برف ہی برف. ہر طرف سفیدی چھا گئی. استور میں کم سے کم درجہ حرارت -9, ہنزا میں -7 ریکارڈ کیا گیا. سکردو میں پارہ -6, فلات میں -5, کوئٹہ میں -4 تک گر گیا. آج بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برفباری کا امکان ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. کہیں بارش, کہیں برف باری اور کہیں یخبستہ ہوائیں. ملک بھر میں سردی کی شدید لہر جاری. پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گر گیا. بالائی علاقوں میں برف ہی برف. پہاڑوں نے سفید دوشالہ اوڑھ لی. مری, ناران, کالام, سوات, سکردو, مالم جبہ میں برف باری نے ہر شے کو ڈھانپ دیا. دیر بالا میں آسمان سے گرتے سفید موتیوں نے وادی کا حسن مزید نکھار دیا. وادی نیلم, آزاد کشمیر میں 3 روز سے جاری برف باری کا سلسلہ رک گیا.
वादी ग्रेस में 3 फीट, केल शारदा में 2-2 फीट बर्फ पड़ने से राबिता सड़कें बंद हैं। बाग में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बर्फबारी की वजह से बंद कोयटा किला सैफुल्ला शाहरा और बलोचिस्तान की कौमी शाहराहें खोल दी गई। किला अब्दुल्ला, चमन, पशेन, जियारत और किला सैफुल्ला की बालाई इलाकों में राबिता सड़कें ताहाल बंद है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। खबर है खेल के मैदान से। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद की बतौर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी तकर्री का इम्कान है। हारून रशीद माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं। मुमकिना तौर पर आज सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी इस हवाले से ऐलान कर देंगे। नजम सेठी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, ICC, ACC और भारत बोर्ड के ओहदेदारों से मुलाकात के बारे में भी आगाही देंगे। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।